خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے نیوز 360 ٹاپ سٹوری میں۔ چالان جو جمع کروایا گیا مغویہ بچی کا، اس کے ساتھ کوئی 200 صفحات پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹ ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کے اوپر گزشتہ روز ظہیر احمد کے وکیل نے اپنا آبجیکشن اٹھایا اور عدالت سے استدعا کی کہ اس پورے ڈاکیومنٹ کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے، اس کے حوالے سے اس کیس میں کوئی ذکر نہ ہو۔ یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات کہ چالان تو اپنی جگہ، چالان کے ساتھ ایک کوئی 200 صفحات پر مشتمل ایک پورا تھدا ہے، ایک جتھا ہے، ایک بنڈل ہے جو کہ جمع کرایا گیا ہے، اور یہ پوری کی پوری ایک چارج شیٹ ہے ظہیر احمد، شبیر احمد اور دیگر ملزمان کے خلاف۔ ان 200 صفحات میں کیا کچھ درج ہے، آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے، اور یہی ہماری آج کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے۔ اس صفحے میں جو سب سے پہلی بات لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ لڑکی 16 اپریل کو گاڑی پر گئی، ٹیکسی پر نہیں گئی۔ یہ بالکل ڈیفینیٹو بات ہے کہ لڑکی ایک پرائیویٹ کار پہ گئی ہے لاہور، اور اس کو لے جایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے کال ڈیٹا ریکارڈ ظہیر احمد کا، جس کے مطابق 16 اپریل کو ظہیر احمد کراچی میں موجود تھا۔ تو ظہیر احمد آیا، اس کے ساتھ اور کون آیا یہ تو اس میں نہیں لکھا، لیکن ظہیر احمد کراچی آیا، وہ بچی کو اپنے ساتھ ایک پرائیویٹ کار میں لاہور لے کر کے گیا۔ یہ درج ہے اس 200 صفحے کی ڈاکیومنٹ میں۔ دوسری بات جو لکھی گئی ہے اس ڈاکیومنٹ میں وہ یہ کہ ہم نے پورے عرصے جتنی بھی تفتیش کی، اس میں ایک ٹیکسی اور ایک ٹیکسی والا ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیں آج تک نہیں ملا، نہ ہی ہمیں ظہیر احمد بتا سکا کہ ٹیکسی والا کون ہے، ٹیکسی کا نمبر کیا تھا، ٹیکسی کس میک کی تھی، یہ کسی نے نہیں بتایا۔ اسی طرح مغویہ بچی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ٹیکسی میں گئی تھی، تو ٹیکسی کی میک کیا تھی، ٹیکسی کس کمپنی کی تھی، ٹیکسی کا رنگ کیا تھا، وہ کالی پیلی تھی یا پیلی ٹیکسی تھی، اس کا کیا سلسلہ تھا، اس کا نمبر پلیٹ کیا تھا، وہ رجسٹرڈ سندھ کی تھی یا پنجاب کی تھی، یہ وہ نہیں بتا پائیں۔ یعنی کہ ٹیکسی اپنا وجود نہیں رکھتی تھی، اس لیے کہ اس کی کوئی ڈیٹیل دونوں خاتون اور حضرت کے پاس موجود نہیں تھی، یہ لکھا ہے اس ڈاکیومنٹ میں۔ تو ایک چیز جو اب اس پورے ڈاکیومنٹ کے پہلے پوائنٹ سے اسٹیبلش ہو گئی ہے وہ یہ کہ گاڑی جو ہے وہ گئی تھی یہاں سے مغویہ بچی کو لے کر کے۔ دوسری بات جو تفتیش میں کے حوالے سے اس 200 صفحات پر مشتمل ڈاکیومنٹ میں لکھی گئی ہے وہ یہ کہ لڑکی جب لاہور پہنچی تو لاہور میں اس کو ریسیو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شبیر احمد تھا۔ جی ہاں، لڑکی کو شبیر احمد نے وہاں ریسیو کیا، یعنی کہ شبیر احمد کراچی سے نہیں گیا، لاہور میں موجود تھا اور اس نے ریسیو کیا، اور پہلے دن جو قیام ہوا وہ پنجاب یونیورسٹی کے اس سرکاری گھر میں ہوا جہاں کہتے ہیں کہ سکونت ہے، مستقل سکونت ہے ظہیر احمد، شبیر احمد، ان کی والدہ اور شبیر احمد کی اہلیہ کی۔ لیکن اس میں جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ وہاں پر رہائش صرف اور صرف 48 گھنٹے رہی ہے مغویہ بچی کی، اور وہاں سے اسے لے جایا گیا پنجاب کے دوسرے شہر لاہور سے بالکل متصل اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں۔ یہ بھی اس ڈاکیومنٹ میں لکھا گیا ہے۔ یہ بات بھی امپورٹنٹ جو لکھی گئی ہے وہ یہ کہ پب جی کے تحت یہ دوستی ہوئی، اس کی ابھی تک کوئی چیز بھی، کوئی آتھینٹسٹی نہیں مل سکی ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس پولیس کے پاس یعنی کہ کوئی ثبوت اکٹھا نہیں ہوا ہے، نہ ہی یہ ثابت کر سکے ہیں مغویہ بچی یا ظہیر احمد کہ جی ان کی آپس میں دوستی پب جی کے ذریعے ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی
انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ 3 سال قبل پب جی پہ دوستی ہونا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ پب جی انٹروڈیوس ہی اس وقت نہیں ہوا تھا، تو دوستی پب جی پہ ہو نہیں سکتی تھی۔ کوئی اور سوشل میڈیا ایپ ہو تو اس کا کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر فرض کریں کہ پب جی پہ ہوئی بھی ہے تو اس ڈاکومنٹ کے تحت جو پولیس نے سبمٹ کیا ہے عدالت کو، ان کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں فراہم کر پائے ملزم ظہیر یا مغویہ بچی کہ ان کی دوستی پب جی کے اوپر ہوئی تھی۔ پھر جو چوتھی بات اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کہیں بھی جہاں جہاں یہ مغویہ بچی لے جائی گئی ہے، جس شہر میں لے کے جائی گئی ہے، وہاں پر کسی نے بھی تعاون نہیں کیا، یعنی کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن یا لوکل پولیس تھی وہاں کی، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو، چاہے وہ پنجاب کی ہو یا جنوبی پنجاب کی ہو، انہوں نے تعاون نہیں کیا اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن میں۔ جب ضرورت پڑی ہے کہ وہاں کی لوکل پولیس بچی کو ڈھونڈنے میں، اس کی تلاش کرنے میں، اس کو بازیاب کروانے کے لیے مدد کرے سندھ پولیس کی، تو سندھ پولیس کو اس طرح کی مدد نہیں فراہم کی گئی ہے جیسا کہ مدد کی جانی چاہیے تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب عدالتی حکم آتے تھے تو ساری پولیس، جتنی بھی پولیس فورس ہوتی تھی تمام صوبوں کی، جہاں جہاں یہ شک ہوتا تھا کہ مغویہ بچی وہاں موجود ہے، اس کے لیے پھر پھرتیاں شروع ہوتی تھیں، اور وہ پھرتیاں دکھائی جاتی تھیں کہ کسی طرح جو ہے اس لڑکی کو بازیاب کروایا جا سکے۔ یہ بھی اس ڈاکیومنٹ میں درج ہے۔ اس ڈاکیومنٹ میں یہ بھی درج ہے کہ ظہیر احمد صاحب کا کوئی ایسا ثبوت نہیں لا پائے کہ ان کی کوئی 70,000 روپے ماہانہ کمانے کی کوئی ایویڈنس ہے کہ وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، وہ کاروبار سے 70,000 روپے ضرور کماتے ہوں گے۔ اس 70,000 روپے کو خرچ وہ کہاں کرتے تھے وہ یہ نہیں بتا پائے۔ وہ یہ نہیں بتا پائے کہ وہ حفیظ سینٹر میں اگر جاب کرتے تھے تو یا کاروبار کرتے تھے تو حفیظ سینٹر کے 400 دکاندار ان کو کیوں ان سے ناواقف ہیں۔ اگر وہ ایک عرصے سے وہاں پر کاروبار سے منسلک ہیں یا اگر کہیں نوکری اس پورے سینٹر میں کہیں کرتے ہیں تو لوگ انہیں کیوں نہیں جانتے۔ 70,000 روپے وہ کماتے ہیں، لیکن 70,000 روپے کے حساب سے جو ان کا رہن سہن ہے وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے سے اوپر کا ہے، جس طرح کی عیاشیاں وہ کر رہے تھے اپنی مبینہ شادی کے بعد۔ تو وہ اس ڈاکومنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ڈاکومنٹری جو اب تک ہمارے پاس شواہد آئے ہیں وہ یہ کہ ہماری کئی مرتبہ پوچھنے کے باوجود بھی یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ لڑکا برسر روزگار ہے، اور وہ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کسی موبائل کا کام کرتا ہے، کسی کے پاس نوکری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، یہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا ہے۔ تو یہ وہ 5-6 نکات ہیں جو اس ڈاکومنٹس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں دیے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو چیدہ امپورٹنٹ باتیں بتا دی ہیں کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لیکن ہر پوائنٹ کو باضابطہ ڈیٹیل بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ کب کس سے کیا پوچھا، کیسے پوچھا، کس طرح سے پوچھا گیا۔ تو یہ ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتا دیں۔ بڑا چرچا ہے کہ یہ 200 صفحات پہ مشتمل ڈاکومنٹ کیا ہے، جس کو چیلنج کر دیا ہے ظہیر احمد اور شبیر احمد کے وکیل نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے ڈاکومنٹ کو عدالت نظر انداز کر دے، اس کو دیکھے ہی نہ۔ حالانکہ یہ بڑی محنت سے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ سعید رند صاحب کی کاوش ہے۔ ان سے پہلے جتنے انویسٹیگیشنز آفیسرز تھے انہوں نے اس سلسلے میں کوئی حصہ نہیں ڈالا ہے۔ سعید رند صاحب نے اس کو کمپائلیشن کی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جھوٹ بولے گئے، اور اس جھوٹ کو جب ہم نے دریافت کرنے کی کوشش کی تو وہ جھوٹ ہی نکلے، کیونکہ ان میں رتی برابر سچ نہیں تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔